جاری ہے۔ وہ اپنے ساتھ وہ ابھی امریکہ سے اترے نہیں ہیں اور ابھی سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ملک کی حالات کیا ہے، سیاست کدھر جا رہی ہے۔ حالات ان کی پرائرٹیز یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کو عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں، وزیر اعظم ہاؤس میں سوئمنگ پول جو ہے وہ تعمیر کرایا جا رہا ہے، اس کی تعمیر نو کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد نیا جم وہاں پہ بنایا جا رہا ہے، اسکواش کورٹس اور وہ چیزیں وزیر اعظم ہاؤس میں آئی ہیں، اور یہ صرف 35 دنوں میں ہوا۔ 5 سے زیادہ انہوں نے اپنے جو گھر ہیں ان کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا، وہاں پہ لاکھوں روپے جو ہے وہ سپینڈنگ شروع کر دی ہے۔ اس وقت ملک کا وزیر اعظم ضمانت کے اوپر ہے، سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ضمانت کے اوپر ہے۔ فرد جرم اس لیے عائد نہیں ہو پا رہی کہ کسی دن کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلانی میٹنگ میں ہے، کسی دن فلانی میٹنگ میں ہے، کسی دن غیر ملکی دورے کے اوپر۔ دنیا کے 5ویں بڑے ملک اور دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک کو اس وقت دنیا میں ایک ہزیمت کا سامنا ہے، اس شریف فیملی اور اس وقت جو پی ڈی ایم کا ایک ملبہ پاکستان پہ آیا ہے اس کی وجہ سے۔ ہمارا ملک جو آج سے 40 دن پہلے تک 6% کے اوپر ترقی کر رہا تھا، ہماری اسٹرانگ لنکیجز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈیولپ ہو رہی تھیں۔ پرسوں ہندوستان نے، آپ نے دیکھا کہ اپنے لنکیجز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو روس سے انہوں نے تیل لیا، اس کے بعد انہوں نے ہندوستان جیسے ملک نے جہاں کے تیل کی ڈیزل کی کنزمپشن ہم سے بہت زیادہ ہے، وہاں پہ قیمتیں انہوں نے کم کر دیں کیونکہ انہوں نے ڈیل کر لی روس کے ساتھ، اور ایگزیکٹلی یہی ڈیل جو ہمیں آفر ہو رہی تھی ہمیں نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے بدلے میں ہماری حکومت ہی کو فارغ کر دیا گیا۔ اگر آپ اس قدر بے بس ہیں، اگر آپ کے ملک کی فارن پالیسی اس قدر بے بس ہے، تو آپ پھر آزادی تو اس کو نہیں کہیں گے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آزادی تو نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تمام جو سیاست ہے اس کو پیچھے رکھ کے، تمام اقتدار کے معاملات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی واپس حاصل کریں، اور آزادی واپس حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے حکومت جو ہے اس کا فیصلہ کریں، اور اس سے پاکستان کی جو سوورینٹی ہے، پاکستان کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ اگر ہم آج یہ حقیقی آزادی مارچ نہیں کرتے، اگر ہم لانگ مارچ نہیں کرتے، تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہماری آزادی ہمیشہ کے لیے کمپرومائز ہو جائے گی، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب باتیں آ رہی ہیں اب اس کو روکنے کی کیا تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں، جن کے اوپر ظاہر ہے کہ اس سے پہلے درجنوں قتل کے الزامات ہیں، ان کے اوپر منشیات کا الزام ہے، اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ایک کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہم گرفتاریاں کریں گے اور ہم لوگوں کو روکیں گے۔ لوگوں کو روکنے کے لیے اب تک کیا کیا جا رہا ہے؟ اب تک جہلم میں، جو جہلم اور گجرات کا جو پل ہے، وہاں پر سینکڑوں کنٹینرز جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جہلم کا برج جو ہے، جو چناب کا اور پھر دریا جہلم کا برج جو ہے اس کو بند کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹک کے اوپر جو برج ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ کنٹینرز پہنچائے گئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد گرفتاریوں کا پلان کیا گیا ہے، 700 پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، لوگ ہیں، ان کو گرفتار کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو میڈیا کے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کے اوپر جعلی پرچے کیے گئے اور ان کو اٹھایا گیا۔ ہماری لیڈرشپ میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں، ان کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر ایک جعلی پرچہ کیا گیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے ان کو ریلیز آرڈر جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد جو باقی رہنما ہیں 700 کے قریب، ان تمام کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے وہ پرچوں میں بک کرنے کی تیاری ہے۔ میں یہاں پہ یہ ضرور وارن کر دوں
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ کوئی بھی جو پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور جو پبلک عہدوں کے اوپر ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پروسیس اختیار کرنا ہوگا، اور اگر وہ پروسیس جو افسر اختیار نہیں کرے گا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوگا، توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دروازوں کے اوپر جا کے جو بغیر وردی میں لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں ان کو رات کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کے گھر والوں سے ان کی پوچھ پردید کی جاتی ہے کہ وہ کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو نوجوان ہیں ہمارے ان کو ایف آئی اے نے اٹھایا، کئی جگہوں کے اوپر اریسٹ کیا، ان کو جو ہے بہت جگہوں کے اوپر ہم نے ان کی بیلز بھی جو ہیں ضمانتیں بھی کروا لی ہیں، بہت جگہوں کے اوپر اریسٹ کیے گئے۔ سینئر ترین جرنلسٹ ارشد شریف صاحب، صابر شاکر صاحب، سمیع ابراہیم، اس کے بعد عمران ریاض خان، ان تمام لوگوں کو جعلی پرچوں میں بک کیا گیا۔ ARY چینل، بول اور دیگر چینلز کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے مالکان کو بلا کے ان سے جو ہے کہا گیا کہ اگر آپ اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس میں اپنے تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس دلیری کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے۔ بہت سارے جو میڈیا چینلز جنہوں نے فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں کہ سب سے بڑی اس وقت جو کرٹک ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہیں۔ انفارمیشن منسٹر زندگی میں کبھی کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہوئے، نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے، نہ ہی وہ کبھی لڑیں گی، نہ ہی وہ کبھی سیدھے الیکشن میں وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سو ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آ کے بتائیں کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ کام سیریس لیڈرشپ کا ہے۔ میں نون لیگ کی ان لوگوں کو جو سیریس لیڈرشپ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں یہ گیدڑ بھبکیوں سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ہم کوئی PTI جو ہے وہ کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے، یہ پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے۔ اسی لیے اسلام آباد میں آنے کی کال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کے لیے ہے۔ جو بلوچستان کے اندر انشاءاللہ کوئٹہ میں لوگ پہنچیں گے، اسی طرح سے جو حیدرآباد کو اسلام آباد بنایا جائے گا، سکھر کو اسلام آباد بنایا جائے گا، لاڑکانہ کو اسلام آباد بنایا جائے گا، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کراچی جو ایک ہمارا سب سے بڑا ہمیں امید ہے کہ لوگوں کا جو انقلاب ہے وہ کراچی میں آئے گا، اور کراچی میں لوگ جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلیں گے، اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ساتھ یہ تمام شہر جو ہیں یہ بھی اس احتجاج میں، اس مارچ میں مکمل طور کے اوپر شریک ہوں گے۔ جو اگلی حکمت عملی ہماری کہ ہم یہاں پہ آئیں گے، جلسہ کریں گے یا جلوس کریں گے یا کیا کریں گے، یہ انشاءاللہ عمران خان 3 تاریخ کو بتائیں گے جب وہ یہاں پہ پہنچیں گے۔ جو لوگ روکنا چاہتے ہیں، ایک تو ان میں 2 حصے ہیں، ایک تو جو سیاسی لوگ ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں پولیٹیکل، اور ایک ہے جو انتظامیہ جو اس پہ عمل درآمد کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ لاکھوں لوگوں کو روک نہیں سکتے۔ جب پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ایک سونامی عوام کا نکلے گا، اور اس سونامی میں ہمارے تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگ ہوں گے، ہماری خواتین شامل ہوں گی، بچے شامل ہوں گے، ہمارے ٹیچرز شامل ہوں گے، ایکس سروس مین اس میں شامل ہوں گے، اس میں ہمارے ڈاکٹرز ہوں گے، اس میں تمام جو پولیس کے سپاہی جو ہیں فارمر سابق وہ ہوں گے، ان کی فیملیز ہوں گی، یہ تب بیوروکریٹس ہوں گے، سابق بیوروکریٹس ان کی فیملیز ہوں گی، اور سابق جرنلز جو ہیں ان کی فیملیز ہمارے مارچ کا، اس حقیقی آزادی مارچ کا حصہ ہے۔ آپ ان لاکھوں لوگوں کو نہیں روک سکتے، اور اگر آپ روکیں گے اس کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی میں تلخیاں مزید بڑھیں گی۔ اور اگر آپ ان لوگوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں انتظامیہ کے، میں یہ سمجھتا ہوں انتظامیہ میں جو بھی لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے سیاسی طور کے اوپر ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس مارچ کو ہر صورت میں روکنا ہے، لیکن یہ لوگ
حکومت کے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں. مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے لیکن وہ حکومتی اقدامات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ایک عوام کا حق کے لیے مارچ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے ہر طبقہ فکر کی آزادی کے لیے مارچ ہو رہا ہے اور اس میں تمام انتظامی عہدوں کے اوپر موجود لوگ بھی شامل ہیں. سو وہ استعفے کو جو ہے وہ پریفر کریں گے، وہ اپنے لوگوں کے خلاف گولی چلانے کو، آنسو گیس شیل چلانے کو، لاٹھیاں چلانے کو پریفر نہیں کریں گے. اور چند لوگ جن کو اس حکومت نے، چند گلو بدماش جو انہوں نے بھرتی کیے ہیں اس شکل میں اور اس صورت میں کہ وہ اس کو روک سکیں، ان کو بھی میں بتا دوں آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. سو آپ احتیاط کریں. یہ جو آزادی مارچ ہے یہ قطعی طور کے اوپر پرامن ہے، اس میں کسی قسم کا وائلنس نہیں ہے اور اس کو اسی طریقے سے ہونے دیں. اگر آپ گرفتاریاں کرنا چاہتے ہیں، راستے روکنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس کا نقصان ہوگا اور آپ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، لیکن اس میں تفریق جو ہے ملک کے اندر مزید بڑھے گی. اور ابھی ایک دن ہے. میں نون لیگ کی حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے جو سیاسی لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں، بات کریں، پاکستان کو ایک ٹریک کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں. اپنے معاملات جو ہیں، آپ ایک ایسی حکومت ہے جس کا مینڈیٹ نہیں ہے پاکستان پہ حکومت کرنے کا. جب آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے حکومت کرنے کا، آپ حکومت نہیں کر سکتے، آپ یہ ملک نہیں چلا سکتے. آپ نے 40 دنوں میں ملک کا جو حشر کیا ہے، اگلے 40 دن ہم آپ کو نہیں دے سکتے. لہٰذا آپ کو حکومت سے علیحدہ ہونا ہے. آپ اپنے جو بالکل قطعی طور کے اوپر تیار نہیں ہے. جہاں تک ٹی ایل پی کا تعلق ہے، ان کی جو تحریک تھی وہ انلیگل تھی، اس میں تشدد تھا، مذہبی ایکسٹریمزم کے اوپر مذہبی تحریک کو اور ایک سیاسی جینون سیاسی تحریک کو ایک ساتھ جوڑنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ویسے ہی بدنیتی کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ شاہد قریشی نے اویس احمد کا نام بھی نہیں بتایا، تو کیا آپ بھی مولانا فضل الرحمان کی طرح ابھی کی طرح میں نام بتانا چاہتے لیکن نام دینا نہیں چاہتے؟ دیکھیں، اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو کال آئی تھی اور انہوں نے نہیں بتائی تو پھر میرا بتانا تو بالکل ہی مناسب ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھیں. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی پریس کانفرنس جاری ہے. ان کی جانب سے کہا گیا عمران خان اسلام آباد پہنچنے کے بعد 3 جون کو آئندہ کا لاحہ عمل دیں گے.